حیدری 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. بار دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں. بلند تر صلوات. اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات. دنیا کے جس جس کونے میں عزاداران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان پاکیزہ عبادات میں اور شب شہادت کی ان مجالس میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. ملک پاکستان کے استحکام، ملکی سالمیت کے لیے ملکی سرحدوں کی حفاظت، مقامات مقدسہ کی حفاظت، غزہ و فلسطین و حزب اللہ و لبنان کے مومنین و مسلمین کی جان و مال کی حفاظت، پارا چنار کی مشکلات کے حل کے لیے، مومنین کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات. عزیزان، دعائیں جب انسان مانگتا ہے تو اللہ کی بارگاہ پر پہنچانے کا جو تیز ترین وسیلہ ہے وہ آل محمد پر صلوات ہے. جتنی دعائیں لے کر آپ تشریف لائے ہیں ان سب کی استجابت اور مناجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو. اللہ ہمیں اپنے امام اور مولا کی معرفت نصیب فرمائے، اہل بیت کا سچا شیعہ عزادار اور محب بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس مسجد و عزا خانے کی تاقیامی امام زمان آبادی کے لیے اور مومنین کی ہر جائز نیک اور شرعی حاجت کی برآوری کے لیے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. آپ سب کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور بالاخص رانا صغیر حسن مرحوم کی بلندی درجات اور منازل قبر کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام شہداء اور مرحومین کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال إن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مشيتك هم الفائزون. بلند الصلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت مل کے بولے حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت قدم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت یزیدیت یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستو، حمد اس اللہ کے لیے جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر اہل بیت کی محبت عطا کی. لطف پروردگار ہے، اس رب کی خاص عطا ہے کہ جس نے اپنے اس بندے کو اتنی بہترین اور لاتعداد نعمات سے نوازا کہ اس کا قرآن آواز دیتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہے تو میرا بندہ تیری طاقت تھوڑی ہے، میری نعمتیں زیادہ ہیں. میرے عزیز و دوستو، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اللہ کے 99 نام ہیں صفاتی اور ایک نام ہے میرے رب کا ذاتی. اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ بارئ ہے، وہ مصور ہے. یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں. اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے قرآن میں
کچھ صورتیں نازل کی ہیں جن کا نام اپنے صفاتی ناموں کے ساتھ رکھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان میں ایک سورہ مبارکہ رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن کہہ کر اللہ اس سورہ کا آغاز کرتا ہے، اور پھر کمال اس ذات کا یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر وہ اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے. آسمان کے چھت سے شروع کرتا ہے، زمین کے فرش تک چلا جاتا ہے، سورج کی چمک سے بات چھیڑتا ہے، چاند کی دھمک تک چلا جاتا ہے، سمندروں کی طغیانی سے ذکر شروع کرتا ہے، دریاؤں کی روانی تک چلا جاتا ہے، خلقت انسان کے قطرے سے بات چھیڑتا ہے، بطن مادر میں فوٹو کے بننے تک بات کو لے جاتا ہے، بطن مادر سے دنیا میں آنے سے بات کو چھیڑتا ہے، اور محشر کی منزلوں کو گزار کر جنت کے باغوں تک بات کو لے جاتا ہے. پھر ایک ایک نعمت کو گنواتا ہے اور ساتھ ساتھ سمجھاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرا بندہ میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا یہ میرا کمال کم ہے کہ میں اللہ نے تجھے کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ میرے دوستو بے شمار نعمات ہیں اس کی، کس کس کو گنا جائے اور کس کس پہ بات کی جائے. 3 جملے مجھے مولا امیر المومنین کے بھی یاد آ جائے، اگر آپ کی طبیعتوں پہ گرانا گزرے تو وہ بھی سنائی دیتا ہوں. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، اور پہلے ہی خطبے میں علی نے ایسے کمال خطاب میں 3 جملوں کو بیان کیا. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماءہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون. علی فرماتے ساری حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی تعریف کرنے والی زبانیں تعریف کر کر کے تھک جاتی ہیں، لیکن اس کی تعریف کو مکمل نہیں کیا جاتا. ولا یحصینا ماءہ العادون، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن گن کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا. ولا یعد حقہ المجتہدون، اور کوشش کرنے والے کوشش کرنے کے باوجود اس کے حق کے بندگی کو ادا نہیں کر سکتے. جس کو میں اس طرح اپنے عزیزوں کو سمجھایا کرتا ہوں، جس ذات کی کامل تعریف میری اور تیری زبان سے ادا نہ ہو سکے، جس کی نعمتوں کو گنا نہ جا سکے، اور جس کے حق کے بندگی کو ادا کرنا ممکن نہ ہو، اسی کو علی کا رب کہا ہے، اسی کو علی کا اللہ کہا جاتا ہے. تو میرے دوستوں میں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں، اتنی نعمتیں دینے والا کتنی پیاری نعمتیں دی ہیں. یہ میری آنکھوں کی بینائی، یہ میری زبان کی گویائی، یہ میری ہاتھوں کی حرکت، یہ میرے جسم و صورت کے خد و خال، یہ میرے چہرے کے خد و خال، یہ میرا حسن، یہ میری جوانی، یہ میرا فر فر بولنا، یہ میرا آنکھوں سے دیکھنا، یہ میرا ہڈیوں سے سننا، یہ میرے سانس کا نظام. یہ کتنا پیارا سسٹم ہے اس کا کہ جو بناتا ہے پھر بنا بنا کر تجھے اس محبت کے ساتھ جتاتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرماتے ہیں او میرا بندہ، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں تیرا معیار میری بارگاہ میں کیا ہے، تیری انسانیت کی عزت میری بارگاہ میں کیا ہے. میں 4 قسمیں اٹھا کر تیرا تذکرہ چھیڑ رہا ہوں، تجھ بندے کا تذکرہ چھیڑ رہا ہوں. مجھے 3 کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینین کی قسم ہے، امن والے شہر مکہ کی قسم ہے. میرا بندہ جتنا پیارا اس بھری کائنات میں اللہ نے تجھے بنایا ہے، اتنا پیارا میں نے کسی اور کو بنایا. کیا پیار ہے. اور ایک جملہ اور تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ جاؤں. میرے دوستو یہ اس کے پیار تیرے ساتھ اور میرے ساتھ جو رب کا پیار ہے اس کی انداز بتا رہا ہوں. یہ انسان کی کیا سورہ مبارکہ زاریات میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ سے یہ سورج کیوں بنایا ہے، یہ چاند کیوں بنایا
بنایا ہے, یہ پانی کیوں چلایا ہے, یہ آسمان کا چھت کیوں بنایا ہے, یہ زمین کا فرش کیوں سجایا ہے. تو دوستو سنو قرآن کیا آواز دیتا ہے, کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے اپنے بندے کے لیے بنایا ہے. یہ چاند بنایا اس کے لیے, یہ دن کو مسخر کیا اس کے لیے, یہ سواری پہ قابو دیا اس کے لیے. یہ ساری کائنات رب کہتا ہے میں نے انسان کے لیے بنائی ہے, اور انسان کا شرف یہ ہے کہ میں نے اسے اپنے لیے بنایا. یہ شرف انسانی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شے اس کے لیے بنائی ہے. یہ جو دوڑتی ہوئی گاڑیاں دیکھ رہے ہو, یہ اڑتے ہوئے جہاز دیکھ رہے ہو, یہ رات کو ستاروں کی چمک دیکھ رہے ہو, یہ چاند کی خوبصورتی دیکھ رہے ہو, یہ سورج کی تپش دیکھ رہے ہو, یہ زمین کا فرش دیکھ رہے ہو, یہ سمندروں کی طوفانی, یہ طرح طرح کے پھول, یہ طرح طرح کے پرندے. دیکھو نا, یہ اس کا تیرے ساتھ محبت کا معیار نہیں ہے. ہر حلال جانور کو تیرے لیے حلال کیا ہے, تجھے کسی کے لیے حلال نہیں کیا ہے, تجھے کسی کے لیے روا نہیں کیا ہے, تجھے کسی کے لیے سزاوار نہیں کیا ہے. یہ اس ذات کا کرم ہے کہ اتنی پیاری نعمتیں دی ہے. اور پھر کیا کرتا ہے دوستو سنیے گا, جب یہ انسان گناہ کرتا ہے نا تو ایک مرتبہ پوری کائنات اس انسان کے خلاف سراپا احتجاج ہوتی. اللہ صحیح, اس کے لیے تو نے مجھے بنایا تھا. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ پانی, یہ ہوا, یہ ہر شے اس انسان کے خلاف سراپا احتجاج ہوتی ہے. مالک اس کی بدبختی دیکھنا, یہ سورج کی روشنی میں کیا کر رہا ہے, یہ چاند کی چمک میں کیا کر رہا ہے, یہ زمین کے فرش میں کیا کر رہا ہے, یہ پانیوں میں کیا کر رہا ہے, یہ آسمان کے چھت کے نیچے کیا کر رہا ہے. مالک دے اجازت, منسا دے, دمسا دے, غرق کر دے, ختم کر دے, پاس کو مٹا دے. ایک آواز آتی ہے اور حدیث کہتی ہے وہ آواز کیا ہوتی ہے, اے میرے بندے کے خلاف سراپا احتجاج میری مخلوق, ذرا یہ تو بتاؤ یہ بندہ تمہارا ہے یا بندہ میرا ہے. اللہ اکبر, یہ تمہارا ہے یا میرا ہے. اب ہر کوئی آواز دیتا ہے نا اللہ سی بندہ تو تیرا ہی ہے نا. سورج کہتا ہے تیرا بندہ ہے, چاند کہتا ہے تیرا بندہ ہے, تو آوازیں پروردگار آتی ہے پھر میرا بندہ ہے, میں جانوں اور میرا بندہ جانے. اللہ صحیح اتنا پیار ہمارے ساتھ, اتنی محبت ہمارے ساتھ, تو وہ ساری مخلوق کہتی ہے اچھا میرے مالک تو جان, تیرا بندہ جانے, لیکن یہ تو بتانا یہ اتنی غلطیاں کرنے والا ہے, اب تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا. آواز پروردگار آتی ہے میری مخلوقات, میں اپنے بندے کا انتظار کروں گا. اللہ سے کیسا انتظار کرے گا, کہ میں نے ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام توبہ رکھا ہے, اور میں اس کا انتظار کروں گا. اگر یہ میری اس توبہ کے دروازے سے داخل ہو کر پھر میرے پاس آیا تو وعدہ کرتا ہوں اسے ایسے بناؤں گا جیسے ابھی ماں کے بدن سے پیدا. اب سوال یہ دوستو, کون لے جائے گا اس توبہ کے دروازے پر, کون لے جائے گا اس رحمت کے دروازے تک. میری تو عقل ہی نہیں ہے, میرے پاس تو وہ بساط ہی نہیں ہے, میرے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے. اگر میری عقل اس منزل پہ ہوتی تو میں گناہی کیوں کرتا. اگر میں اس منزل پہ ہوتا تو معصیت کیوں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا دروازہ توبہ برحق ہے, تیری رحمت برحق ہے, لیکن کوئی ایسا در تو بتانا, کوئی ایسا گھر تو بتانا, کوئی ایسے لوگ تو بتانا کہ جن کے پاس جاؤ تو وہ مجھے پکڑ کر تیری بارگاہ میں لے جائے. اب میرے رب کی آواز آتی ہے, اور بندگان خدا, ساری کائنات کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت میں نے محمد و آل محمد کو بنایا ہے, جن کا کمال یہ ہے ادھر تو گناہ کر کے ان کو وسیلہ بناتا ہے, ادھر میں تجھے بخشنے میں دیر نہیں. یا رسول اللہ, متوجہ بیٹھے یہ آل بیت نعمت خدا ہیں, یہ عطائے پروردگار ہیں.
کیا کمال ہے اس ذات کا، کیا کمال ہے۔ میں دوستو ہمارے لیا کے علاقے میں ایک جنازہ ہوا تو جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی گئی، لوگ بھاگ کھڑے ہوئے جنازہ اٹھا کے، پتہ نہیں آپ کے فیصل آباد میں بھی ہوتا ہوگا جی۔ تو ان کی برادری کے کچھ لوگ محب اہل بیت سے، مولانا ہمارے فلاں مرحومہ نانی دادی جو بھی تھی دنیا سے گئی ہیں اور دعا نہیں مانگی گئی۔ میں نے ایک لفظ کہا اور خدا کی قسم اس کو امانت سمجھ کے نا کئی سینکڑوں مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، اور جب بھی کبھی دوران مجلس مجھے یاد آتا ہے میں گما پھرا کے اس لفظ کو ضرور بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ اس ایک لفظ میں ان عطاؤں کا ذکر ہے جو اللہ نے اہل بیت کی صورت میں ہمیں دی ہے۔ اس ایک لفظ میں کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ کون سا بندہ آپ میں سے ایسا نہیں بیٹھا ہوا جو اس وقت محتاج دعا نہیں ہے؟ یہ جملہ اکثر استعمال ہوتا ہے نا، محتاج دعا، محتاج دعا۔ فقط یہ لفظوں تک نہ رہیں، اس کی گہرائی کو بانپیں، اس کی گہرائی تک جائیں۔ کون سا ایسا شخص ہے، خدا کی قسم پیغمبر بیٹھے تھے نا دعا مانگ رہے تھے، میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما، میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما۔ ادھر سے مولا علی کا گزر ہوا، پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑے، یا رسول اللہ انا عبد من عبیدک، میں تو آپ کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اللہ کے نبی یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ میرے واسطے سے، میرے وسیلے سے۔ اللہ کے نبی جب میں علی مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما۔ پیغمبر نے جھکے ہوئے علی کا سر اٹھایا، ماتھا چوم کے کہا علی اللہ نے دعا کی قبولیت کو وسیلے کے اندر رکھا ہے، جب تو مانگتا ہے مجھ سے بڑا وسیلہ نظر نہیں آتا، جب میں مانگتا ہوں تو اس سے بڑا وسیلہ۔ متوجہ بیٹھے میری بات، اور آپ کا مکتب مکتب دعا ہے۔ جتنی خوبصورت دعاؤں کی تعلیم مکتب اہل البیت میں ہے۔ تو جب مجھے کہا گیا کہ مولانا ہماری مرحومہ چلی گئی اور دعا نہیں مانگی، تو میں نے ایک لفظ کہا، میں نے کہا دعا رابطہ ہے بندے کا رب کے ساتھ، رابطہ کرانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اور دوستو لوگوں کے پاس رابطہ کرانے والا کوئی نہیں ہے، لفظ ہی نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے سوائے اپنے ائمہ کے کسی نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہو یہ فلاں کی دعاؤں کی کتاب ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی کے امام، کسی کے ہادی، کسی کے راہبر، کسی کے رہنما نے یہ فلاں کی دعا ہے، یہ فلاں کی دعا ہے، یہ فلاں صاحب قنوت میں مانگتے تھے، یہ فلاں سجدے میں مانگتے تھے، یہ فلاں رکوع میں مانگتے تھے، یہ فلاں نماز شب میں مانگتے تھے؟ قسم حسینی ہو اگر ملتی ہے تو تیرے ائمہ کی دعائیں ہیں۔ رکوع میں کیسے مانگنا ہے، سجدے میں کیسے مانگنا ہے، قنوت میں کیسے مانگنا ہے، مجلس میں کیسے مانگنا ہے، خوشی میں کیسے مانگنا ہے، غم میں کیسے مانگنا ہے، بارش ہو تو کیسے مانگنا ہے، بیٹا ملے تو کیسے مانگنا ہے، لباس ملے تو کیسے مانگنا ہے، رزق چاہیے تو کیسے مانگنا ہے، عزت چاہیے تو کیسے مانگنا ہے، دنیا سے بچنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، دنیا کو زیر کرنا ہے تو کیسے آپ کے معصوم، یہ آپ کے ہادیوں، جی یہ آپ کے ہادیوں کا کمال ہے۔ کبھی زین العابدین کی صحیفہ سجاد، کبھی دعائے ابو حمزہ سمالی، کبھی دعائے کمیل، کبھی حدیث قصا، کبھی دعائے توسل، اور کبھی اس امام کا کلام۔ خدا کی قسم تو میں نے ایک لفظ کا دعا رابطہ ہے بندے کا رب کے ساتھ۔ اب رابطے کے لیے دیکھیے آپ نے کسی سے رابطہ کرنا نا، اس جدید دور کی بات کر رہا ہوں، ٹیلی فون چاہیے تو ٹیلی فون ذریعہ ہے آپ کا یہاں سے کسی کے ساتھ رابطہ کرنا، انٹرنیٹ ایک ذریعہ ہے، خط و خطابت ایک ذریعہ ہے، اب رابطہ اس سے کر رہا ہے۔
واہ 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 کیا بات. اب رابطہ اس سے کر رہا ہے. کون سے ذریعہ چاہیے, کون سا وسیلہ؟ خدا کی قسم میں نے یہ لفظ کہا, میرے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری اس نعمت پر جو تو نے مجھے 14 کی صورت میں عطا کی ہے. لوگوں کے ساتھ رب کے رابطے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے, مجھے اللہ نے 14 زبانیں عطا کی ہیں اور اب تیری مرضی ہے میرے ساتھ رابطے کے لیے محمد کا لہجہ استعمال کر, علی کا لہجہ استعمال کر, زہرا کا لہجہ استعمال کر, حسن کا لہجہ استعمال کر, حسین کا لہجہ استعمال کر, زین العابدین کا لہجہ استعمال کر, محمد باقر کا لہجہ استعمال کر, جعفر صادق کا لہجہ استعمال کر, اور اگر تیری مرضی ہو تو موسیٰ کاظم کا لہجہ مہدی دوران تک. اللہ نے یہ رب کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت, اہل بیت سب سے بہترین نعمت سے. اور کتنا فرق ہے, کتنا متوجہ بیٹھے میری بات, کتنا فرق ہے لوگوں کے ہادیوں میں اور ہمارے ہادیوں میں. شیو خدا کا شکر ادا کیا کیجو. یہ مجلسیں, یہ ذکر حقیقت میں شکر خداوندی کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر یہ ذریعہ ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میرے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے وہ ہادی عطا کیے. لوگوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ لوگ خود بناتے رہے, اللہ تمہیں خود بنا کے عطا کرتا ہے. اور جو اللہ کی عطائیں ہیں ان میں سے ایک بہترین عطا کا نام موسیٰ کاظم ہے. اللہ کی عطاؤں میں سے سب خوبصورت ترین عطا کا نام موسیٰ کاظم ہے, جن کا نام اللہ کے قرآن کی آیتوں کا عکاس ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پینے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے. تھک گئے ہم شاید جی, لوگوں کو معاف کرنے والے, غصے کو پینے والے. اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اور پھر اندازہ کیجئے کس گود سے اللہ نے یہ امام ہمیں عطا کیا, جن کے بابا کا نام جعفر صادق ہے اور ماں کا نام حمیدہ مصطفیٰ ہے. حمیدہ صلی علی محمد والے. گھبرائے تو نہیں بچے, ابھی تو میں مجلس شروع کرنے لگا, ابھی تک تو توحید بیان کر رہا ہوں. ماں کا نام حمیدہ خاتون ہے, بابا کا نام جعفر صادق ہے. اور جعفر صادق کون ہے؟ محمد کی شریعت کو اتنی امانت کے ساتھ پھیلایا کہ فقہ محمد کی تھی اور مشہور جعفری. کمال. اور جناب حمیدہ خاتون اسلام کی پہلی یونیورسٹی امام صادق نے بنائی مردوں کے لیے, اور پہلا مدرسہ موسیٰ کاظم کی اماں نے بنایا عورتوں کے لیے. مدینے کے مردوں کو قرآن, فقہ, درس, ہدایت, توحید, عقیدہ, رسالت, امامت سکھاتے تھے جعفر صادق, اور نیک ماؤں کی تربیت کیا کرتی تھی جناب حمیدہ. اور آپ اس بات کا اندازہ ذرا توجہ رکھیے گا, اس بات سے لگائیے, امام کی ولادت بسعادت کا ہوں یہ 7ویں امام کی مقام ابوا پر. مقام ابوا کیا ہے؟ جہاں پیغمبر کی والدہ گرامی قدر جناب آمنہ بنت وہب بی بی کی ذات میں ایک بلندر سروت پڑھنی کی. جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے بلندر سروت. میری طرف توجہ ہے, آپ سب کی توجہ میری طرف. امام کی ولادت ہو رہی ہے مقام ابوا پر. مقام ابوا کیا ہے؟ جہاں بی بی آمنہ بنت وہب کی قبر مبارک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بی بی حج کے لیے گئی تھی اس کیفیت میں کہ بچے کی پرورش, بچے کی ولادت قریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا پیغام ہے؟ یعنی ایک ماں جس کی ہاں بچے کی ولادت قریب ہو لیکن فریضہ الہی کو ادا کر کے موسیٰ کاظم کی اماں نے دنیا کو بتایا, اور لوگوں کو یاد رکھنا
ہم نعمت رب سے مانگنے جاتے ہیں، مکہ سے پلٹ کر بیوی جب مدینے کی طرف رکھتے سفر مانگا اور مقام ابو آئی لکھنؤ کے غالب نے لکھا گویا بی بی اتری اور جناب آمنہ کی قبر بھی آئی اور آ کر یہ انداز اور کیفیت تھی، اے میری والدہ گرامی قدر اٹھو میں تیری قبر پہ آئی ہوں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے کہ اللہ میرے ذریعے تیرے محمد کی شریعت کی بقا کا ایک محافظ دے رہا ہے جو خون بھی دے رہا ہے، نسل بھی تیری ہے، بیٹا بھی دے رہا ہے۔ ہم خاتون نہیں، حمیدہ خاتون اپنے زمانے کی کمال با کمال بی بی، اور بابا کون ہے؟ جعفر صادق۔ ان دونوں کے حسین بندھن سے اللہ نے آپ کو اور مجھے وہ نعمت عطا کی ہے جس نعمت کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیے ماں کی صلی علی محمد علیہ۔ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، جس امام کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، مصیبتوں سے عبارت ہے، لیکن میرے دوستو اس پہلو کو ہماری مجالس میں بیان نہیں کیا جاتا۔ ہم 14 سال کی قید سناتے ہیں لیکن امام موسیٰ کاظم کی زندگی کا کردار نہیں سناتے۔ جس امام نے تربیت کی ہے، تشیع کو شیعہ تیار کر کے دیے، ایسے قابل شیعہ تیار کر کے دیے، صفوان بن جمال جیسا شیعہ، علی بن یقین جیسا شیعہ۔ یہ عام لوگ نہیں تھے۔ صفوان جمال کون تھے؟ یہ وہ شخص تھا جو اونٹوں کو کرائے پہ دیتا تھا۔ اب سنیے گا، اور ذرا میں چاہوں گا کہ میرے عزیز دوستان جو بیٹھے ہیں ذرا اس تشیع کو سن کے اپنی تشیع پہ ہم نظر کریں کہ میری شیعت کہاں کھڑی ہے اور صفوان کی تشیع کہاں کھڑی ہے، میری شیعت کہاں کھڑی ہے اور حضرت مالک اشتر کی شیعت کہاں کھڑی ہے، میری شیعت کہاں کھڑی ہے، حبیب کی شیعت کہاں کھڑی ہے، میری شیعت کہاں کھڑی ہے، علی بن یقین کی شیعت کہاں کھڑی ہے، میں کتنے معیار کا شیعہ ہوں اور شہد ہجری کتنے معیار کا شیعہ تھا، میں کیسا شیعہ ہوں اور حضرت جون کیسا شیعہ تھا۔ ذرا ان الفاظ میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ اپنے طور پہ دیکھیں، میں اپنی ذات کو دیکھتا ہوں کہ میری تشیع اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ صفوان کون ہے؟ اونٹوں کا کام کرتا ہے، اونٹ کرائے پہ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں گاڑیاں کرائے پہ جاتی ہیں، حضرت صفوان اونٹ کرائے پہ دیتا تھا۔ سرخ بالوں والے قیمتی ترین اونٹ اس کے پاس موجود تھے۔ ہارون کا نمائندہ، ہارون کون ہے؟ بنو عباس کا بادشاہ ہے، دشمن اہل البیت ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ اور اس کے دور میں آپ کے ائمہ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اور بالخصوص 7ویں امام کو۔ توجہ چاہتا ہوں، اس نے پیغام بھیجا کس کو؟ صفوان کو۔ کہ صفوان تیرے اونٹ چاہیے۔ کیوں؟ حج پہ جا رہا ہوں۔ اب یہ اس طرح شان و شوکت کے ساتھ چلتے تھے نا کہ ان کے اپنے بیت المال کی سواریاں پوری نہیں ہوتی تھی، یہ پھر کرائے پہ سواریوں کو ارینج کرتے تھے۔ اب میں آپ کو مثال کیسے دوں، نازک حالات ہیں اور نازک دور ہے۔ آپ کے یہاں جب بادشاہ نکلتے ہیں تو ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی شاہراہ موٹر وے ہے نا، وہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، ایسا پروٹوکول بنو عباس کے ہاں بھی تھا، ایسا بنو امیہ کے ہاں بھی تھا اور ایسا آج بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام موسیٰ کاظم نے بلایا، صفوان اونٹ کہاں کیے؟ مولا ہارون کا بندہ آیا تھا، اسے دیے۔ فرمایا جانتا نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے؟ ہاں مولا جانتا ہوں۔ تو پھر کیوں دیے؟ مولا میں نے معصیت کے لیے نہیں دیے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا میں نے اسے سفر حج کے لیے دیے۔ امام نے فرمایا کیا اونٹ دینے کے بعد یہ دعا مانگو گے کہ وہ خیریت سے لوٹے؟ اب اگر آپ کہیں تو میں آپ کو خیبر سناتا ہوں، اگر بہت جی
کیا دعا مانگو گے وہ خیریت سے لوٹ؟ ہاں مولا مانگو گا، اس لیے کہ وہ خیریت سے لوٹے گا تو اونٹ لوٹیں گے، اونٹ لوٹیں گے تو اجرت ملے گی۔ امام نے فرمایا جا آج سے تو میری شیعت سے خارج ہو گیا۔ وہ شخص، امام موسیٰ کاظم کے بقول وہ شخص میرا شیعہ نہیں، ایک مل کے صلوات پڑھے مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے دیگر بھی بلند صلوات۔ اللہ صلی علی محمد۔ محمد و آلہ، متوجہ بیٹھے میری بات، توجہ چاہتا ہوں، لفظ ضائع نہیں ہونی چاہیے، توجہ چاہتا ہوں۔ صفوان، جو شخص ہمارے دشمن کے جینے کی دعا کرے وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں رہتا۔ جب تو آج سے ہماری شیعت سے خارج ہو۔ دیکھو شیعہ ہوتا کون ہے؟ جسے پتا چلے نا کہ میری شیعت اس عمل سے ڈوب جائے گی، وہ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی شیعت کو بچاتا ہے، مال لٹا دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اٹھا وہ جتنے اونٹ تھے، ابھی تو بات چل رہی تھی نا ہارون کے ساتھ، ٹھیک اتنے دوں گا، وہ سارے جا کے فروخت کر دیے۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا یہ آپ کے یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ فیض ہمارے یہاں ایک موٹر سائیکلوں کی لاٹری ڈالی جاتی ہے، کمیٹی کی لاٹری کیا، علماء سے پوچھا گیا، بہرحال مراجع کا ایک فتویٰ ہے کہ جائز نہیں۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھنے آیا کہ مولانا یہ جائز ہے، تو میں نے کسی بزرگ سے پوچھوایا تو انہوں نے کہا یہ جائز نہیں۔ اس کا جو بھی طریقہ کار انداز تھا وہ اب میں بیان نہیں کرتا۔ کہ لگا اے مولوی صاحب چھڈو، اے کوئی گل ہے، کوئی جائز دی راہ نکالو۔ ایک یہ شیعہ ہے کہ جو حرام کو حلال بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک وہ شیعہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا حلال بھی قربان کر رہا ہے۔ کمال دیکھیے، سارے اونٹ جا کے فروخت کر دیے۔ ہارون نے بلا لیا، کہا اونٹ کہاں ہیں؟ کہا بیچ ڈالے۔ کہا کیوں بیچے ہیں؟ کہا میرا مال تھا بھائی، میری مرضی میں نے بیچ دیا۔ کہا مجھے پتہ ہے تمہیں موسیٰ کاظم نے مجھے اونٹ دینے سے منع کیا ہے اور اس لیے تم نے بیچے۔ سنو گے جواب دوستو، سنو گے جواب، کرو سنو گے؟ کہا اے ہارون وہ تو اونٹ تھے نا، اگر میرا ساتواں امام مجھے جان بیچنے کا بھی کہتا تو میں بیچنے میں دیر نہ کرتا۔ یہ کمال ہے، علی بن یقطین جیسا شیعہ۔ اگر آپ سارے متوجہ ہیں تو میں حضرت علی بن یقطین سناتا ہوں۔ علی بن یقطین جیسا شیعہ عام شخص نہیں ہے دوستو، ماہر اقتصاد، نظام، ماہر اقتصادیات، نظام معاشیات کا ماہر، پالیسیاں بنانے والا کہ ملک ترقی کی راہ پہ کیسے چلے گا۔ شاید کچھ دوستوں کو یہ مشکل لفظ سمجھنا ہے، وزیر خزانہ اسلامی اسٹیٹ کا، اور شیعہ ہے موسیٰ کاظم کا۔ آپ ناراض نہ ہونا، کبھی کبھی میں یہ درمیان میں بیچ میں جملے کہتا ہوں۔ مجھے ایک جنرل کونسلر کی سیٹ مل رہی ہو نا، چلو میں آپ کی مثال بھی نہیں دیتا، کسی دل نازنین پہ ناگوار نہ گزر جائے۔ ایک جنرل کونسلر کتنی بڑی سیٹ ہوتی ہے، چھوٹی سی سیٹ ہوتی ہے نا، تو بندے کہتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسا کہیں گے ہم کریں گے۔ ہارون نے بلایا علی بن یقطین کو، کہا میری اسلامی ریاست کا وزیر اعظم بن۔ جواب کیا دیا؟ کہا کل بتاؤں گا۔ وہاں سے اٹھا امام کی خدمت میں آ گیا۔ مولا آج مجھے ہارون نے بلایا تھا، کہ کیوں بلایا تھا؟ مولا کہتا تھا کہ میں اس کی اسلامی ریاست کا، اسٹیٹ کا وزیر اعظم بن جاؤں۔ امام کی حکمت دیکھنا، ایک وہ ہے جسے اونٹ نہیں دینے دے رہے، دوسرے نے کہا مولا مجھے ہارون نے بلایا تھا، کہتا تھا اس اسلامی اسٹیٹ کا وزیر اعظم بن جا۔ امام نے فرمایا پھر آپ نے کیا کہا؟ مولا میں دونوں تو کچھ کہنے والا، میں وہی کہوں گا جو آپ کا حکم ہوگا۔ فرمایا بن جا۔ حکمت امام جانتا ہے نا،
فرمایا بن جا، مولا بن جاؤ، فرمایا بن جا، لیکن یہ خیال رہے تیرا اقتدار میرے محب کا نقصان نہ کرے، تیرا اقتدار ہمارے شیعہ کا نقصان نہ کرے، ہمارے محب کا نقصان نہ کرے۔ میرے دوستوں، کئی مشکلیں علی بن یقین کی زندگی میں آئی، اور کیسے امام حلال مشکلات ہے، کیسے مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ ایک مشکل تاریخ نے لکھی کہ ہارون نے قیمتی کپڑا دیا، کس کو؟ جناب علی بن یقین کو۔ اب کپڑے والوں میں بات کرنا تو آسان ہوگا نا، ایک کپڑا دیا، قیمتی ترین کپڑا، اور کمال اس کا کیا تھا؟ اس نے کہا یہ قیمتی کپڑا ہے، یہ میں اپنے لیے نہیں، یہ تو میں اپنے امام کے لیے لے جاتا ہوں۔ ادھر علی بن یقین لے کر چلے، ادھر حاسدین نے ہارون کو کہا یہ تو رافضی ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو موسیٰ بن جعفر کا ماننے والا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا بادشاہ جو کپڑا آپ نے اسے دیا تھا وہ تو لے کے امام موسیٰ کاظم کے پاس چلا گیا۔ ادھر علی بن یقین پہنچے، مولا یہ میں کپڑا آپ کے لیے لایا ہوں، مجھے ہارون نے دیا ہے، میں آپ کے لیے لے آیا۔ امام مسکرا کر کہا تیرا تحفہ قبول ہو گیا ہے، لیکن اسے واپس لے جا، ابھی اس کی تجھے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ علی بن یقین کوئی چوچرا نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، چپ کر کے کپڑا لے کے واپس پلٹ گئے۔ حاسدین نے ادھر بادشاہ کو شکایت لگا دی، صبح دربار سجا، بادشاہ نے کہا علی بن یقین وہ کپڑا کہاں ہے جو کپڑا میں نے تجھے دیا تھا؟ کہنے لگا بادشاہ وہ میرے پاس ہے۔ کہا ذرا لے آئیے۔ وہ کپڑا علی بن یقین لائے، حاسدین کو جوتے لگ رہے تھے، موسیٰ کاظم کا شیعہ پھر خود ہو۔ کئی حملے، ایک نہیں۔ اور سمجھیے گا جو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، شیعت اتباع کا نام ہے، شیعت فرما برداری کا نام ہے۔ بہت سے لوگوں کو سنا گیا صاحب یہ کام مت کیجئے، آپ کے امام کو پسند نہیں ہے۔ کہیں ہمیں تو پسند ہے، ہم تو کریں گے۔ اور ایسی زبانیں دوستو آپ حیران ہوں گے، میں ان مسائل کو چھیڑ نہیں سکتا ہوں ممبر پہ، ایسی زبانیں کہ صاحب امام ہمیں قتل بھی کر دے تو ہم یہ کریں گے، امام کی تلوار بھی ہماری گردن پہ آ لگے ہم تو کریں گے۔ یہ بغاوت ہے، یہ شیعت نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والے کو، شیعہ کہتے ہیں سر جھکانے والے کو۔ ناراض ہو گئے میری بات؟ علی بن یقین پھر ایک وقت گزرا کہ ایک اور شکایت لگی کہ یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا، کیسے پتا چلا؟ کہ یہ وضو ویسے کرتا ہے جیسے جعفر صادق کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ، ویسے وضو کرتا ہے۔ علی بن یقین امام کی خدمت میں گئے، امام نے فرمایا علی بن یقین کل ظہر کی نماز کے لیے جب وضو کرنا ویسا کرنا جیسے میرے بابے کا مخالف کرتا ہے۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے بھائی؟ کوئی چونچنا نہیں ہے۔ اگلا دن آ گیا، توجہ، ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے لیے علی بن یقین نے وضو کیا، بادشاہ دیکھنے آیا، وضو ویسا تھا جیسا وہ کرتا تھا، حاسدین جوتے کھا رہے تھے، اور امام کا پیغام آ گیا علی بن یقین خطرہ ٹل گیا ہے، اب وضو ویسے کر لے جیسے میرا بابا جعفر صادق کیا۔ یہ زندگی، یہ سیرت ہے امام ہے۔ پوری زندگی میں توجہ چاہتا ہوں، علی بن یقین سے ایک غلطی ہوئی، سب سے زیادہ شیعہ سکھی رہے علی بن یقین کے دور میں، سب سے زیادہ آسائشیں شیعوں کو ملی اور آسانیاں نصیب ہوئی علی بن یقین کے دور میں، یہ تاریخ گواہ ہے۔ بسم اللہ۔ ایک غلطی علی بن یقین سے ہوئی، مومنین توجہ چاہتا ہوں۔ ایک شیعہ جس کا نام تاریخ نے ابراہیم لکھا، ابراہیم کوفی۔ کتنی امید ہوتی ہے ایک مومن کو کہ میں فلاں کے دروازے پہ جا رہا ہوں اور وہ میرا مومن بھائی ہے اور مجھے خالی نہیں لوٹائے گا، یہ حسن ظن ہے۔ مومن اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے نا تو اسے خالی مت لوٹانا، اگر اس کی حاجت کو پورا نہ کر سکو نا تو اس کے ساتھ لہجہ ترش نہ کرنا، ترش لہجہ نہ کرنا، حسن ظن لے کر آ رہا ہے۔
وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ شیخ ہیں، آپ ملک ہیں، آپ خان ہیں، آپ سید ہیں، وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ 14 کے ماننے والے ہیں۔ اس حسن ظن کو خراب نہ کر، ناراض ہو گئی میری بات، اس حسن ظن کو خراب نہ کرنا۔ علی بن یقین ہے بغداد میں، ابراہیم کوفی چلے بغداد گئے، دق الباب کیا، غلام آیا، سپاہی آیا، کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا علی بن یقین سے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہا علی بن یقین کو کہنا موسیٰ کاظم کا شیعہ آیا ہے۔ امام نے کیا کہا تھا؟ میرے شیعہ کی، جی بھول گئے ہیں بات کو، میرے شیعہ کی مدد کرنا، نقصان نہ کرنا۔ علی بن یقین نے کہا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں، اسے کہنا پھر آئے۔ اور دوستو کمال یہ ہے کہ جو موسیٰ کاظم کا شیعہ تھا نا، وہ خوددار بھی بڑا تھا، پھر نہیں آیا، پھر چلا گیا۔ علی بن یقین بات بھول گئے، وقت گزر گیا، یہ حج پہ گئے، حج سے مدینے آ گئے، دق الباب کی توجہ، دق الباب کیا، غلام امام آیا باہر، کون؟ علی بن یقین۔ کس سے ملنا؟ امام موسیٰ کاظم سے۔ اندر سے آواز ہے، اسے کہہ دو اگر تیرے پاس میرے ابراہیم کے لیے وقت نہیں ہے تو میرے پاس تیرے لیے بھی وقت نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ واپس۔ بڑا ہی سیانہ گناہگار تھا، امام کی چوکھٹ کو پکڑ لیا، چوکھٹ، مولا غلطی ہو گئی، مولا معاف کیجئے۔ سنو گے امام کا جملہ، مولا معاف کیجئے، فرمایا اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرا ابراہیم معاف نہیں کرے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں فلاں مومن کے ساتھ ایسا کر لیا، فلاں کے ساتھ ایسا کر لیا، ہم تو بڑے بہادر آدمی ہیں، آج ذرا بتایا نا اس کو۔ مومنین اس کا پتہ تب چلے گا جب امام کی کچہری میں جاؤ گے نا اور امام کا سامنا ہوگا، پھر ایک مومن بھی اگر میرے خلاف شکایت لے کے کھڑا ہو گیا، بتاؤ اس وقت میں کیا کروں گا جب مومن کی شکایت پر امام ناراض ہو جائے گا۔ اس کو کہہ دو تیرے پاس میرے ابراہیم کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس تیرے لیے کوئی وقت نہیں، چلے جاؤ۔ چوکھٹ پکڑ لی، مولا معاف کر دیجئے، فرمایا نہیں معاف کروں گا اس وقت تک جب تک میرا ابراہیم معاف نہیں کرے۔ توجہ چاہتا، کتنی بڑی نعمت ہے اہل بیت، توجہ۔ مولا کیا کروں، وہ کوفے میں مدینے میں ہوں اور آپ کو ناراضگی کی حالت میں چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتا۔ مولا معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں لیکن کیسے مانگوں، وہ کوفے میں۔ آواز آئی، اگر تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو کوفے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ مدد ہے امام، ہم تمہیں کوفے پہنچائیں گے۔ مولا کیسے؟ فرمایا جنت البقیع میں چلا جا، فلاں کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے ایک سواری کھڑی ہے، اور سواری پہ بیٹھ جانا، آنکھیں بند کرے گا تو مدینہ ہوگا، آنکھیں کھولے گا تو کوفہ ہوگا۔ کہتے ہیں جب میں جنت البقیع میں گیا، سواری پہ بیٹھا، آنکھیں بند کی تو مدینہ، کھولی تو کوفہ۔ ابراہیم کے گھر کی گلی، سواری سے اترے، ابراہیم کے گھر گئے، ایک ٹوٹا ہوا دروازہ کھول باب کیا، اندر سے ایک شخص آیا، سر کے بال پورا گندا، داڑھی مٹی سے اٹی ہوئی، ایک کو سیدھا سا لباس پہنے، اور کہنے لگا اے علی بن یقین، اے وزیر اعظم، آپ اور میرے دروازے پر کہا بھائی معاف کرنا، میں اس وقت تیرے دروازے پر وزیر اعظم بن کے نہیں آیا، میں تو ایک سوال ہی بن کے آیا ہوں۔ کون سا سوال ہے جو آپ کو میرے دروازے پہ لایا ہے؟ کہا ابراہیم، میں نے تجھے خالی لوٹایا ہے، میرے امام نے مجھے خالی لوٹا دیا ہے، جب تک تو معاف نہیں کرے گا میرا امام بھی مجھے معاف، توجہ چاہتا ہوں، میرا امام بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سننا تھا نا۔ اب اگلا کریکٹر دیکھیے، ایک کریکٹر یہ ہے کہ غلطی ہو جائے معافی مانگو، یہ ایک کردار اہل بیت ہے، یہ کردار شیعہ، یہ ایک کریکٹر ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب کوئی معافی مانگنے آ جائے تو پھر فوراً معاف کر دو۔ گھبرا گئے ہوں میری باتوں سے؟ معافی مانگنا بھی کردار ہے اور معاف کرنا بھی کردار ہے۔ یہ سنا کہ امام ناراض ہو گئے میری وجہ سے، بھائی جا تجھے امام کے صدقے ہی معاف کرتا ہوں۔ علی بن یقین کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسے معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں تو اپنی مٹی والا پاؤں میرے چہرے پہ رکھ، تاکہ تیرے پاؤں کی مٹی میرے چہرے پہ لگ جائے
اور میں امام کو جا کر کہہ سکوں مولا قرآن تیرے شیعہ کے پاؤں کی مٹی میرے چہرے پر لگے گواہی دے رہی ہے میں نے معافی مانگی ہے اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ جس امام کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، جو راہ چلتے ہوئے کی ہدایت کرتے تھے۔ ہارون نے 2 شخص بھیجے زندان کے اندر اور ان کو حکم دیا۔ میں مصائب سے پہلے یہ 2 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حکم کیا تھا کہ جاؤ موسیٰ کاظم پہ ظلم کرو۔ دوستو آپ تصور نہیں کر سکتے جو امام پہ ظلم ہوا نا، آپ کی اور میری سوچ ہی نہیں ہے۔ وہ شخص 24 گھنٹے امام کے پاس رہے، دشمن امام تھے۔ جب باہر نکلے تو ایک نمازی بن چکا تھا، ایک روزہ دار بن چکا تھا۔ ہارون سیکھ پا ہوا، کہا بدبختو میں نے تمہیں اتنا مال دیا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بجائے ظلم کرنے کے اور اذیت دینے کے تم خالی پلٹ آئے۔ کہ بادشاہ معاف رکھنا، تیرے مال میں وہ اثر نہیں ہے جو زہرا کے لال کے کردار میں اثر ہے۔ ہم اس پہ کیسے ظلم کرتے؟ جتنی دیر ہم رہے سفید چادر کے نیچے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ دیکھا اور سوائے رب کی تسبیح کے ہمیں کچھ اور سننے کو نہیں ملا۔ مومنین آپ کے ہاں تو پڑھ دیا جاتا ہے نا اور ہم سن لیتے ہیں، جائیے تاریخ پڑھیے۔ یہ ابھی 28 رجب آ رہی ہے نا، ابھی اعلان ہو رہا تھا، شب 28 کی مجلس کا اعلان ہو رہا تھا نا۔ یہ شب 28 کیا ہے؟ جب زہرا کے لال کو بہنوں کے ساتھ نانے کا مدینہ چھوڑنا پڑا، یہی ہے نا، اسی پہ گریہ کرتے ہو نا۔ لیکن جو مدینہ حسین ابن علی نے اپنی ماں جائیوں کے ساتھ چھوڑا نا، بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا، لیکن اتنا مشکل نہ تھا جتنا موسیٰ کاظم کا چھوڑنا مشکل۔ امام کو، امام حسین علیہ السلام کو تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، دربار میں بلایا گیا، کہا گیا کہ فلاں مر گیا ہے اور اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا ہے، وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ امام نے مثلی لا یبایع مثلا کہہ کر اس کی بیعت کا انکار کیا۔ اگلے دن امام اپنے خانوادے کو لے کر، پردے میں لپٹی ہوئی بہنوں کو لے کر اپنے بیٹیوں، بیٹوں اور بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ نانے کا مدینہ چھوڑا۔ اور جس مدینے کو چھوڑتے چھوڑتے حسین کبھی ماں زہرا کی قبر پہ، کبھی نانا رسول کی قبر پہ، کبھی بھیا حسن کی قبر پہ جا کے تڑپتا رہا۔ ایک منظر یہ ہے اور ایک منظر یہ ہے کہ نانا رسول کے روزے میں موسیٰ کاظم سجدہ ادا کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں ہارون کے غلیظ سپاہی امام کو پکڑتے ہیں، رسیوں اس کے ساتھ باندھ کر مدینے کے در و دیوار ہو رہے ہیں۔ موسیٰ کاظم کے بیٹیوں کی چیخیں بلند ہیں، موسیٰ کاظم کے بچے بلک رہے ہیں اور یہ ظالم امام کو سواریوں پہ باندھ کے لے جاتے ہیں۔ کتنا ظلم ہوا! تاریخ پڑھنا، جس امام کی زندگی کا ایک خاص حصہ مختلف اوقات میں زندان کی نظر ہو گیا۔ کسی لکھنے والے نے کیا لکھا؟ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ دوستو تربیت دیکھیے، سندھی بن شائق ملعون کے زندان میں جب امام کو لایا گیا، آپ سن ہی نہیں سکتے مومنین، کیا ظلم ہوا آپ کے امام پر۔ لوہے کی سلاخیں تھیں، چاروں طرف سے مڑی ہوئی تھی، سلاخوں کے بیچ میں زہرا میں نے کالے میں بزرگوار سے تصدیق کی خاطر ایک جملہ عرض کیا، میں نے کہا قبلہ ذرا یہ تو بتائیے، کیا کوئی ایسا زندان نہ تھا جس کے اندر عوام کے لیے کوئی آسانی میسر ہو؟ فرما لگے ہاں،
ایک زندان تھا جس کے اندر امام کو لایا گیا، ایک کھلا وسیع زندان تھا. ایک رات مشکل سے امام موسیٰ کاظم نے اس زندان میں گزاری، اور روایتیں کہتی ہیں صبح کی پھوٹی کے امام نے پیغام بھیجا دروغہ زندان کو، مجھے اس زندان سے نکال لو، مجھے کسی اور زندان میں لے جاؤ. کہتے ہیں سدی بن شائب ملعون کے زندان میں تیرے سامنے امام کو لایا گیا، اور اس زندان کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی سلاخیں ادھر سے مڑی ہوئی تھی، کوئی ادھر سے مڑی ہوئی تھی. تیرا امام مشکل سے اس میں رکوع اور سجدہ کر سکتا تھا. جب امام سے پوچھا گیا او مولا کیا ہوا ہے، اس زندان کو قبول کر لیا، اس زندان کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ کھلا تھا. سنا گیا میرا جملہ، تیرے امام کی آواز ہے یہ سائل، وہ زندان جس میں مہدی رکھا گیا تھا وہ تھا کہ بڑا وسیع، لیکن اس میں میرا بدن بچا ہوا تھا، روح میری زخمی تھی. مولا وہ کیسے؟ تو اس زندان کے پڑوس میں ایک مغنیہ کا گھر تھا، ادھر میں اللہ کا سجدہ ادا کرنے لگتا، ادھر اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آنے لگتی. کہا میرا جسم تو محفوظ تھا، میری روح زخمی تھی. اس زندان میں جسم زخمی، میری روح تو میری آزاد ہے. یعقوب اسکلانی آ جاتا ہے، امام سے وصیت کرتے ہیں عزادارو امام کے لیے یعقوب 25 رجب کی شام ہوگی، کھلے بغداد پہ آ جانا، اور یعقوب خیال کرنا ایک کفن لے جانا، ایک غریب کا جنازہ ہوگا جس کو یہ کفن پہنایا جائے گا. عزادارو روایتیں کہتی ہیں یہ کتنا ظلم کیا ہے امت کے نابینا لوگوں نے آلے رسول کے ساتھ. مومنین تیرے 11 امام، میری طرف توجہ رکھیے گا، 11 امام شہید ہوئے ہیں، 11 میں سے 9 اماموں کو زہر دیا گیا ہے، 9 اماموں کو زہر دیا گیا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں لکھا ہے کس امام سے زہر شروع ہوا. امام حسن مجتبیٰ کو پہلی بار زہر دیا گیا، اور یہ زہر کا سلسلہ چلتے چلتے کبھی زین العابدین کو، کبھی محمد باقر کو، کبھی جعفر صادق کو، کبھی موسیٰ کاظم کو. اور جو زہر امام حسن سے شروع ہوا وہ کیسا زہر تھا زدارو، کہ اگر اس کی چند قطرے کسی تالاب میں ڈالے جاتے جو پیتا وہ مر جاتا. مجھے نہیں پتا کتنے قطرے حسن مجتبیٰ کو پلائے، کتنے زین العابدین کو پلائے، کتنے محمد باقر کو پلائے، کتنے جعفر صادق کو پلائے، اور کتنی اس غریب کو پلائے جس کا نہ بیٹا پاس ہے نہ بیٹی پاس ہے. زندان کی گرمی اپنی جگہ پر، زہر کی شدت اپنی جگہ پر، اور یہی میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ہر امام کو زہر ملا ہے. جب جگر کے ٹکڑے باہر آتے تھے نا، کبھی بہن سنبھالتی ہے، کبھی بھائی سنبھالتا ہے، کبھی بچے سنبھالتے ہیں. یہ واحد غریب ہے جو 3 دن زندان میں تڑپ گیا، اور کبھی اس دیوار، اور کبھی اس دیوار، اور کبھی اس دیوار. نہ کوئی بیٹا بات ہے، نہ کوئی بیٹی بات ہے، اور گرمی کی شدت اور زندان کی گرمی اور زہر کی شدت. تاریخ میں یہی لکھا تھا کہ تیرے امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، بدن کا رنگ تبدیل ہوا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا. مجھے نہیں پتا امام کی بیٹیاں کیسے روئی، مجھے نہیں پتا امام کے بیٹے کیسے روئے، مجھے نہیں پتا امام کی زوجات کیسے روئی، لیکن ایک حوالہ تاریخ کہتی ہے ایک بیوی ہر جگہ پہ روئی، کبھی زندان میں روئی، کبھی بلے اولاد میں روئی، کبھی زہر ملی تو روئی، کبھی موسیٰ کاظم پر روئی، کبھی مظلوموں نے جنازہ اٹھایا تو روئی. اور وہ بیوی کون تھی؟ وہ دکھی زہرا تھی، وہ اجڑی ہوئی زہرا تھی، وہ دکھی ہوئی محمد کی بیٹی تھی جو کبھی حسین کے ناشے پہ، کبھی حسن کے ناشے پہ، اور کبھی زین العابدین اور محمد باقر اور جعفر صادق کے ناشے پہ، اور
دیکھتا ہے تو ہنس کے پلٹ جاتا ہے، بس عزاداروں پھر وہ وقت آ گیا جب تیرے امام کی روح ان کی جسم سے باہر نکلی اور کمینوں کو خبر ہوئی کہ زہرا کا لال دنیا چھوڑ گیا ہے، زہرا کا بیٹا دنیا چھوڑ گیا ہے۔ عزاداروں میں ایک جملہ بھی میں نے مسائل میں پڑھنا ہے، اور جب میں عزیزوں کو کہوں گا نا پھر امام کے تابوت کی شبیہ لے آنا، عزاداروں یہ وہ شبیہ ہے جو تم نے بنائی ہے، یہ وہ تابوت ہے جو تمہاری عقیدت کا ثبوت ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو امام کا جنازہ زندان سے پلے بغداد تک آیا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ نہ اس تابوت کے گلے میں پھول تھے، نہ اس تابوت میں چادر تھی، نہ اس کے سامنے شیعہ تھے، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی ماتم کرنے والا، بلکہ ایک قیدی کا جنازہ تھا جس کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، جس کا جسم زنجیروں سے چھپا ہوا، اور 4 مزدوروں نے اٹھایا، ایک مزدور آگے چلا اور کہہ رہا تھا لوگوں رافضیوں کا امام اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہی رو کر ایک جملہ کہتا ہوں، اے امام موسیٰ کاظم، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کا جنازہ بے شک مزدوروں نے اٹھایا، لیکن مولا تو خوش نصیب ہے، تیرا کسی نے جنازہ اٹھایا تو صحیح، آج کربلا میں تھے، ایک نہیں 72 جنازہ پڑا ہے، اور کسی کی لاج میں گھوڑے دوڑے، اور کسی کے بازو کٹے، اور کسی کا سر کٹا، کوئی ادھر دھوپ میں پڑا، کوئی ادھر دھوپ میں پڑا، کوئی ادھر دھوپ میں پڑا۔ اجرکم من اللہ۔ آؤ میرے دوستو، خالی آپ نہیں رو رہے، 12واں امام غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، میرے دوستو 12واں امام غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، تو مجلس سن کے روتے ہو نا، 12واں میری طرف دیکھنا لگا دو، 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میرے دادا کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے جد کا قصور کیا تھا، اور آج شب شہادت امام ہفتم ہے، اور اس کے داؤں بیٹے ہیں، باقی کو سب مل کے پرسا دو، سارے ہاتھوں کو بلند کرو، سارے ہاتھوں کو بلند کرو، امام زمان کو پرسا دو۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی بن الحسین، السلام علی فوات الحسین، السلام علی الامام المسلوم، علی لعنت اللہ۔
जाफर रात के कुरान हुसैन ने 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 जाफर जब नज़ारा हुसैन ने जाफर जब नज़ारा हुसैन ने जाफर जब नज़ारा हुसैन ने जाफर जब नज़ारा